دی کبیر نیوز کے ناظرین کے لیے آج ہم آپ کو سنائیں گے عالم برزخ سے میاں محمد شریف کا اپنے بیٹوں میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے نام کھلا خط۔ تو شروع کرتے ہیں کہ میاں محمد شریف اپنے پسران کو کیسے خط لکھتے ہیں اور کیا نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نور چشمی پسران میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف صاحب، السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہاں عالم برزخ میں بہت سے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے جن میں برادرم ضیاء الحق نمایاں ہیں۔ ویسے ادھر کے پوش علاقے میں ہمیں یعنی مجھے تمہاری ماں اور بیوی کو ایک الگ کمرہ نما بنگلہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ گھر تمہاری اس نیکی کا بدل ہے جو تم نے ایک مزدور فیملی کو 2 کمروں کی چھت فراہم کی تھی۔ اسی علاقے میں وہ سبھی لوگ یعنی میرے ہمجولی بھی ملتے رہتے ہیں جن سے ہماری برسوں کی شناسائی رہی ہے۔ سبھی ملنے جلنے والے افراد کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ خواہ مخواہ معاملات کو بگاڑ رہے ہو۔ موجودہ حکمران عمران خان پاکستان کی تاریخ میں ایک نیک اور قوم کا درد رکھنے والے ایک سچے انسان ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کو لوٹنے کا تو اسے سبھی نے بے دردی سے لوٹا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، دین کی آڑ میں سیاست کرنے والے مولوی ہوں یا اعلیٰ بیوروکریٹ ہوں۔ اور مجھے کہنے دیجئے بیٹا جی کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی ہے۔ تم یاد کرو جب تم پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تو میں نے کیا کہا تھا کہ اس ملک نے تمہیں عزت دی ہے، اس کا پاس رکھنا، مگر چند سال بعد ہی تم نے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اور جب میں تمہیں روکتا تھا تو تم کہتے تھے کہ ابا جان اس ملک نے ہمارا کاروبار چھینا تھا تو مجھے اپنا پورا نقصان محسود بھی تو اسی ملک سے پورا کرنا ہے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ منع نہیں کروں گا کیونکہ تم نے کون سا ماننا ہے۔ پھر تم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تم نے لوٹ مار میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان معاملات سے بے خبر تھا یا ہوں؟ بیٹا جی مجھے اس وقت بھی سب معلوم تھا اور آج بھی سب جانتا ہوں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت میں ڈانٹ سکتا تھا، آج صرف خط کے ذریعے باور کروا رہا ہوں۔ میرے بیٹوں صرف میں جانتا ہوں کہ تم اب تک 100 ارب ڈالر سے زائد اس پاکستان سے لوٹ چکے ہو جس نے تمہیں اتنی عزت دی کہ 3 بار وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا، مگر تم نے اس پیارے وطن کے ساتھ کچھ بھی تو اچھا نہیں کیا۔ دنیا کے 5 بر اعظموں میں تم نے جائیدادیں بنائی ہیں، بینک بیلنس بنائے ہیں۔ تم لوگ ساری دنیا کو پاگل بنا سکتے ہو مگر اپنے باپ کو نہیں۔ تمہاری ماں تمہیں سمجھاتے سمجھاتے میرے پاس پہنچ چکی ہے مگر تم لوگ پھر بھی نہ سمجھے۔ اگر تم لوگوں میں ذرہ برابر بھی انسانیت موجود ہے تو خدارہ لوٹ مار کی گئی تمام دولت ایمانداری سے واپس کر دو۔ اگر تم ایسا کر پاؤ تو یقین رکھو کہ تمہیں رہتی دنیا ایک دلیر شخص کے طور پر یاد رکھے گی، کیونکہ اپنی غلطی مان لینے والا دلیر ہی کہلاتا ہے۔ میرے بیٹوں کیا کرو گے اس جہنم کی آگ کا جو تم نے اکٹھی کی؟ ذرا سوچو کہ ہم لوگ ادھر کتنی دولت لا سکے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو یہاں کی انتظامیہ کا جنہوں نے دنیا میں کی گئی ہماری کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل ہمیں کئی 100 گنا کر کے لوٹایا ہے۔ ذرا سوچو اگر تم قوم کے پیسے لوٹاؤ گے تو مرنے کے بعد یہاں تم کتنی سہولیات میسر آئیں گی۔ یہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اور جہاں اس وقت تم ہو اس زندگی کا اعتبار ہی کہاں ہے؟ ذرا سوچو، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے جدوجہد کرنی ہے جو دنیاوی زندگی کے لیے جس کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بیٹوں کچھ اخبار نویس ہیں جن پر تم نے اپنے دور میں بے پناہ سرمایہ کاری کی، وہ سبھی تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ کچھ تو تم سے پل پل کے رابطوں میں یہ باور کروا رہے ہیں کہ حکومت اب گئی کہ کل گئی، مگر یاد رکھنا اس وقت اقتدار جس قدر مضبوط ہے ماضی میں ایسا کبھی بھی نہ تھا۔ ہم لوگ ادھر بیٹھ کر اکثر پاکستان کی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمران خان ایک سچا اور کھرا لیڈر ہے جو قوم کے دلوں کی دھڑکن اس لیے بن چکا ہے کہ اس کی کہی بات دل پہ اثر کرتی ہے اور وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتا ہے۔ اس کے دل میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے درد ہے۔ وہ نہ صرف دلیر ہے بلکہ ایک دبنگ عالمی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تم لوگ ہمارے نزدیک آنے والی کئی دہائیوں تک بھی اس کا بال بیکا نہیں کر پاؤ گے۔ اور ہاں یاد آیا،
یہ مریم کو اس فیلڈ میں جو دھکیلا گیا ہے، کس کے مشورے پر یہ بیوقوفی کی گئی ہے؟ بھلا سیاست اس کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سیاست میں کردار کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ کیوں اپنی رہی صحیح ساکھ کو برباد کر رہے ہو؟ اسے فوری سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرواؤ۔ تمہارے بعد اگر کسی کا سیاست پر کوئی حق ہے تو وہ شہباز شریف ہی ہے۔ میرے بیٹو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ ادھر عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں تو پہلی فرصت میں قوم کی ایک ایک پائی لوٹا دو، پھر دیکھنا تم خود میں کتنے ہلکے پھلکے محسوس کرو گے اور تمہاری ساری بیماریاں بھی رفو چکر ہو جائیں گی۔ بیٹا، آخرت ہی ہے، اس کی فکر کرو اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا سوچو۔ میرا یہ خط لکھنے کا مقصد تمہیں پریشانیوں سے نجات دلانا ہے۔ تم نے اپنی والدہ اور بیگم کی بات بھی نہ مانی، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے باپ کی بات بھی مانتے ہو یا ڈٹائی میں پڑھ کر اپنی آخرت خراب کرتے ہو۔ یہاں ہم لوگ آپ کی جانب سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ ہماری پریشانی کا سبب تمہاری اکٹھی کی گئی جہنم کی آگ ہے۔ کاش تم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکو، یوں ہم لوگ بھی سر اٹھا کر جی سکیں گے، وگرنہ تو یہاں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنی مہربانی فرمائے اور آپ کو راہ راست دکھائے، آمین۔ فقط والسلام، عالم برزخ سے تمہارا والد میاں محمد شریف۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ رانا عبدالستار انجم کو، اور دیکھتے رہیے دی کبیرین نیوز۔